ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ نیا سال گزرنے والے سال سے کچھ مختلف ہوگا۔ روسی وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن کو بھی امید تھی کہ ان کے ملک میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کا زور نئے سال میں کم ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ شدید سردی میں سڑکوں پر نکلنے والے روسی عوام کیا چاہتے ہیں، بتا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں مظاہرین نے وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن کے خلاف احتجاج میں بھرپور حصہ لیا۔ اس سردی نے مشرقی یورپ میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں لی ہیں، لیکن گیورگی جیسے لوگ اب بھی گھروں کو جانے کو راضی نہیں۔ مجھے اتنی سمجھ ہے کہ میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں سے یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ مجھے باہر جا کر خود حالات کو بدلنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم ملک کے حالات سے خوش نہیں۔ سردی کی شدت کا ایک مزاحیہ پہلو بھی رہا، جہاں انٹان گلوٹو جیسے لوگ احتجاج کے لیے عجیب و غریب کپڑوں میں ملبوس نظر آئے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے حکومت نہیں بدلے گی، لیکن شاید ایسے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور یہ چیز لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، اور شاید لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی آزادی سے کریں۔ ڈینیل اٹرنٹووچ روسی ہیں جو ساؤتھ امریکہ سے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سردی تو قابل برداشت ہے، لیکن روس کی کرپشن سے انہیں دھچکا لگا۔ ارجنٹینا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کرپشن کے معاملے میں تو آپ بچے ہیں، اگر آپ کو اصلی کرپشن دیکھنی ہے تو روس جائیں۔ جبکہ احتجاج میں شامل کمپیوٹر پروگرامر تراس مزار اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ یہاں آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسٹر پوٹن کو ہمیں سننا ہوگا یا پھر انقلاب کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ ہم یہاں حکومت کو ایک موقع دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہ ہمیں انقلاب پر مجبور نہ کرے۔ احتجاج میں شامل زیادہ تر لوگ اس بات سے بھی خائف نظر آئے کہ 4 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں مسٹر پوٹن کو مزید 10 سال سے زائد عرصے کے لیے روس پر حکومت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ 24 سالہ ایڈوکیا لوبوزوا لوگوں کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہم ان چوروں سے خائف ہیں، انہوں نے ہمارے ووٹ چرائے ہیں اور انتہا ہی کر دی۔ اب میری یہ کوشش ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے انہیں دوبارہ ایسا کرنے سے روکوں۔ سیاسی تجزیہ کار نتالیا زورکایا کا کہنا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں آگے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں سیاسی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روسی نوجوان اسی کوشش میں ہیں۔ اس چیز نے ماہرین کو بھی حیران کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ماسکو کے پڑھے لکھے نوجوان وطن چھوڑنے کو ترجیح دیتے تھے۔ مبصرین کے مطابق خون منجمد کر دینے والی اس سردی میں احتجاج کی گرمی وزیر اعظم پوٹن کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ روس میں بھی آزادی کی لہر اٹھنے کو ہے۔ جم بروک کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ شام میں فوج اور حکومت مخالفین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ پچھلے سال سے جاری ہے۔ روس اور چین اقوام متحدہ کی وہ قرارداد ویٹو کر چکے ہیں جس میں شام کی حکومت پر مظاہرین کے خلاف تشدد استعمال کرنے کے الزام کو مد نظر رکھ کر سخت تنقید کی گئی تھی۔ اور محمد عاطف بتا رہے ہیں کہ اس خطے کے ماضی اور حال کو اگر دیکھا جائے تو شام میں جاری صورتحال کا کوئی آسان حل تلاش کرنا کافی مشکل ہے۔ دمشق کی سڑکوں پر ایران، روس اور چین کے جھنڈوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ شام کی موجودہ حکومت کے حمایتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کی حکومت نے مشرق وسطیٰ میں آنے والے انقلابوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شام کی حکومت نے لیبیا کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ جوابی کارروائی بہت شدید ہونی چاہیے، مگر خاموشی سے ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں کھلے عام بات چیت نہ ہو، یعنی لاٹھی بھی چلاؤ اور میٹھی باتیں بھی کرتے جاؤ۔ انہوں نے مصر سے یہی سبق سیکھا ہے کہ اگر شروع میں ہی سمجھوتا کیا تو آخر میں سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ انہیں لبنان کی خانہ جنگی بھی یاد ہے جو 1970 اور 80 کے عشروں میں ہوئی۔ لبنان کے ساتھ شام میں بھی مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہاں عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ لبنان کے شہر بیروت میں شام سے فرار ہونے والے بہت سے مخالف جماعتوں کے لیڈر ہیں۔ بیروت میں ہونے والی خانہ جنگی کی یادیں ابھی بھی اس علاقے میں تازہ ہیں۔ خانہ جنگی سے حاصل ہوا سبق شام کی حکومت کے مفاد میں جاتا ہے کہ اگر یہاں حکومت الٹی تو عوام کو خانہ جنگی سے نمٹنا پڑے گا۔ مشرق کی جانب شام کا سب سے بڑا حمایتی ایران ہے۔ ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے ان عرب ممالک پر تنقید کی ہے جنہوں نے شام پر زور ڈالا کہ وہ مظاہرین کے خلاف آپریشن ختم کرے۔
یہ بہت احمقانہ بات ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اپنے ملکوں میں نہ تو جمہوریت کو پنپنے دیا اور نہ ہی کبھی الیکشن کروائے، وہ شام کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ آزادی اور جمہوریت لے کر آئیں۔ اسی حمایت کی وجہ سے شام کی حکومت پر وہ ایکشن لینا آسان نہیں جس کی کہ بہت سے مخالف ممالک کو امید تھی۔ اگر حالات مزید خراب ہوئے تب بھی بیرونی مداخلت کا جواز بنتا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بہت ہی تباہ کن ہو، اور اگر مغربی ممالک میں پریس اس کو اس حد تک اٹھائے کہ وہ پبلک اوپینین پر اثر انداز ہو، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ سیاست دانوں کو تو وہی کرنا ہوتا ہے جو عوامی جذبات کے مطابق ہو۔ لیبیا کے علاوہ ایسا ہم نے کوسوو میں بھی ہوتے دیکھا۔ فی الحال ماہرین کا یہی اندازہ ہے کہ جب تک بین الاقوامی برادری میں اتفاق نہ ہوگا کوئی بیرونی مداخلت ممکن نہیں۔ ہنری ریجویل کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ ہمارا یہ سیگمنٹ آپ دیکھ سکیں گے کل شام۔ اس مرتبہ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ اگر پاکستان میں پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ یہ سوال ہم فیس بک پر پوسٹ کر چکے ہیں اور ہمیں بہت سے ویورز کے جواب بھی ملے ہیں۔ آپ بھی اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک یوزر نیم ہے VOA اردو۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے کل شام کے ہمارے شو میں شامل ہو۔ اب یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور اس سال بہترین اداکارہ کا آسکر ایوارڈ کس کی قسمت میں لکھا ہے اس کا اندازہ لگائیں گے اس بریک کے بعد۔ Stay with us, we'll be right back۔